بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتُّمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ. وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ. فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ ولو كنت فظا غليظ القلب لانفضوا من حولك فاعف عنهم واستغفر لهم وشاورهم في الأمر فإذا عزمت فتوكل على الله إن الله يحب المتوكلين. صدق الله مولانا العلي العظيم. غزوہ احد سے فراغت کے بعد منافقین نے حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کو یہ طعنہ دیا، مسلمانوں کو یہ طعنہ دیا کہ اگر مدینہ منورہ میں رہتے اور جہاد کے لیے نہ جاتے، اللہ کے نبی کے ساتھ نہ جاتے، تو نہ مرتے اور نہ قتل ہوتے. اللہ تعالی نے ان آیات میں ارشاد فرمایا کہ مسلمانوں گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، یا جن کے اپنے شہید ہوئے ہیں تو وہ اللہ کی راہ میں شہید ہوئے ہیں، اور شہید کے لیے آخرت کا مقام دنیا سے کہیں بہتر ہے. لمغفرۃ من اللہ، اللہ کی مغفرت کا اعلان ہے، اور ورحمۃ، اور بھی بہت سی رحمتیں ہیں. اللہ تعالیٰ نے یہ آیات حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین میں سے جو شہید ہو گئے تھے اور جن کے بچے ہوئے ساتھیوں کو منافقین طعنہ دے رہے تھے، اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے، دلجوئی کے لیے اور شہداء کا مقام بیان فرمانے کے لیے اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ دنیا میں جینا اور اس کے مقابلے میں شہادت ایک عظیم چیز ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں کیا جا سکتا. یہ شروع کی دو آیتوں کا مفہوم ہے. اور تیسری آیت جو آج پڑھی جا رہی ہے اس میں اللہ تعالیٰ نے، آپ سنیں سمجھیں کہ حضرات صحابہ اکرام کی کیا شان بیان فرمائی کہ چونکہ چوک ہوئی تھی حضرات صحابہ سے تو اندیشہ تھا، اور اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا دل رنجیدہ تھا. ہو سکتا تھا کہ مدینہ منورہ لوٹنے کے بعد اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے کچھ سخت گیری فرماتے، کچھ جملہ کہہ دیتے، یا اگر کم از کم جملہ بھی نہ کہتے تو آئندہ کے لیے ان حضرات سے کوئی مشورہ نہ کرتے. اللہ تعالی قربان جائیں اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ پر. اللہ سفارش کرتا ہے اپنے حبیب سے کہ اے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم، آپ ان حضرات کا قصور معاف فرما دیں اور ان کے ساتھ واپس لوٹنے کے بعد لطف کا، نرمی کا، کرم کا معاملہ فرمائیں. ہو سکتا تھا کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ان سے مشورہ نہ کرتے. اللہ نے فرمایا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، آپ نرمی کا معاملہ کرنے کے بعد، ان کی خطاؤں کو معاف کرنے کے بعد، خطاؤں پر لعنت ملامت کیے بغیر کہ تم نے ایسا کر دیا، تمہاری وجہ سے جنگ ہار گئے،
تم لوگوں نے ساتھ چھوڑ دیا، یہ سب کہے بغیر آپ ان کو معاف فرمائیں، اور بدستور جس طرح سے آپ پہلے اپنے ساتھیوں سے مشورہ فرماتے تھے آپ ان سے مشورہ فرماتے رہیں۔ آپ دیکھیں سفارش کرنے والے اللہ، سفارش جس سے کی جا رہی ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، جن کے بارے میں سفارش کی جا رہی ہے وہ حضرات صحابہ اکرام رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین۔ اس سے معلوم یہ ہوا کہ اللہ کے نزدیک حضرات صحابہ اکرام کا مقام کیا ہے، لہذا کسی بھی حالت میں ہمہ شمہ کو یا ہم جیسے 1400 سال کے بعد آنے والے لوگ حضرات صحابہ اکرام پر انگلی اٹھا دیں کہ فلانے نے ایسا کر دیا تھا، فلاں ایسا ہو گیا تھا، آپ کون ہیں؟ اللہ فرماتا ہے کہ میں نے ان کی غلطیوں کو معاف فرما دیا۔ اے نبی آپ معاف فرمائیں۔ جب اللہ اپنے حقوق کا مطالبہ نہیں کر رہا تو اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ بھی ان کے حقوق کو اگر کہیں کچھ چوک ہوئی ہو آپ معاف فرما دیں، اور بالکل دل کھول کر معاف فرمائیں اور اس کا ثبوت دیں کہ میں نے معاف بھی کیا اس لیے کہ میں اب مشورہ کروں گا۔ اللہ نے حکم دیا وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ کہ آپ ان سے دینی اور دنیاوی اعتبار سے معاملات میں برابر مشورہ لیتے رہا کریں۔ اب یہاں آپ دیکھیں مشورہ لینے کی تعلیم کس کو دی جا رہی ہے؟ جن کو اللہ تعالیٰ نے عقل میں کمال عطا فرمایا تھا۔ اگر جملہ بڑا نہ ہو تو کہہ دیا جائے کہ کائنات کی ساری عقلیں ایک طرف، میرے اور آپ کے آقا و مولا جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے جو ایمانی فراست اور دانائی عطا فرمائی تھی وہ تمام امتیوں سے بلکہ کائنات میں بسنے والے ایک ایک افراد سے زیادہ تھی۔ اس کے باوجود اللہ کے نبی کو حکم ہو رہا ہے کہ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ آپ صحابہ سے مشورہ لیتے رہا کریں۔ کیوں ایک اعلیٰ کو ادنا سے مشورہ لینے کا حکم ہے؟ تو امت کو تعلیم دینا مقصود ہے کہ تم میں چاہے کوئی کتنا بھی بڑا سمجھدار ہو جائے، اپنی عقل پر چاہے جتنا اعتماد ہو جائے، جب دینی یا دنیاوی کوئی بھی معاملہ ہو تو اہل مشورہ سے مشورہ لینا چاہیے، اور جن کی رائے قابل اعتماد ہو۔ ظاہر سی بات ہے اللہ کے نبی سے بڑا سمجھدار کوئی نہیں ہے، اس کے باوجود اللہ فرماتے ہیں اے نبی آپ اہل مشورہ سے مشورہ ضرور لیتے رہا کریں۔ حضرات مفسرین نے لکھا ہے کہ اس آیت میں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے واسطے سے امت کو مشورے کی تعلیم دینا مقصود ہے۔ اب مشورہ کس سے لیا جائے؟ مفسرین نے اس آیت کے تحت لکھا ہے کہ 5 خصلتیں اور عادتیں جن کے اندر ہوں، اوصاف ہوں، ان سے مشورہ لینا چاہیے۔ نمبر 1 ان کی عقل کامل ہو، تجربہ بھی رکھتے ہوں۔ معلوم یہ ہوا کہ بچوں سے مشورہ نہیں لیا جائے گا یا نا تجربے کاروں سے مشورہ نہیں لیا جائے گا۔ نمبر 2 جس سے مشورہ لیا جا رہا ہے وہ دیندار ہو، متقی ہو، پرہیزگار ہو، اس لیے کہ جو شخص دیندار نہ ہوگا اس کے مشورے کا کیا اعتبار، کہاں دھوکہ دے دے۔ تیسری بات یہ ہے کہ مشورہ دینے والا خیر خواہ ہو، ہمدرد ہو، اور ہمدردی کے ساتھ صحیح مشورہ دیا جائے۔ چوتھی بات علماء نے لکھا ہے کہ مشورہ دینے والا کسی غم کے اندر مبتلا نہ ہو، پریشانی میں مبتلا نہ ہو، اس لیے کہ اگر مشورہ دینے والا کسی ہم میں، غم میں، پریشانی میں مبتلا ہوگا، دماغ صحیح کام نہ کر رہا ہوگا تو صحیح مشورہ نہیں دیا جا سکتا۔ 5ویں بات اور سب سے اہم بات یہ ہے کہ مشورہ اس سے لیا جائے
جس سے کوئی نفسانی خواہش متعلق نہ ہو۔ آپ نے سنا ہوگا کہ باپ کی شہادت اولاد کے حق میں، ماں کی شہادت اولاد کے حق میں، بیوی کی شہادت شوہر کے حق میں قابل قبول نہیں ہے۔ یعنی ماں باپ اگر جا کر قاضی کے ہاں اپنی اولاد کی گواہی دیں تو یہ گواہی قابل قبول نہیں ہے۔ بیٹا باپ کے حق میں گواہی دے تو اسلام میں اس گواہی کا اعتبار نہیں۔ وجہ یہ ہے کہ باپ کی نفسانی خواہشات بیٹے کے ساتھ وابستہ ہیں، اسی طرح میاں بیوی کی ایک دوسرے کے ساتھ اغراض وابستہ ہیں۔ لہذا اسلام میں حکم یہ ہے کہ مشورہ ایسے آدمی سے لیا جائے کہ اس کی نفسانی خواہشات اس غرض سے متعلق نہ ہوں، ورنہ آپ ایسے شخص سے اگر مشورہ کریں کہ اس کا کچھ نہ کچھ فائدہ ہو تو وہ اپنے فائدے کی بات کہے گا۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یا حدیث میں یہ آتا ہے کہ ایسے آدمی سے مشورہ نہ کیا جائے جس سے اغراض وابستہ ہوں۔ اخیر میں اللہ نے فرمایا فتوکل علی اللہ، سب کچھ کر لیا، مشورہ بھی کر لیا، اب اس کے بعد حکم یہ ہے کہ اپنے مشوروں پر اعتماد نہ ہو، بھروسہ اللہ کی ذات پر ہو۔ یعنی تمام دنیاوی امور طے کرنے کے بعد جب کام کرنے کا ارادہ پختہ ہو جائے تو اپنی عقل، اپنی رائے، اپنے مشوروں پر بھروسہ نہ کرو، بلکہ بھروسہ صرف اللہ کی ذات پر کرو۔ یہاں سے بھی علماء نے لکھا ہے کہ پہلے اسباب کو اختیار کرو اور اسباب اختیار کرنے کے بعد بھروسہ اللہ کی ذات پر کرو۔ یہ آج کی تیسری آیت کے بالکل اخیر کے جملے کا خلاصہ ہے جو آپ کی خدمت میں پیش کیا گیا۔ اللہ فرماتے ہیں وَلَئِن قُتِلْتُمْ فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَوْ مُتْتُمْ لَمَغْفِرَةٌ مِّنَ اللَّهِ وَرَحْمَةٌ خَيْرٌ مِّمَّا يَجْمَعُونَ، اور اگر تم اللہ کے راستے میں مقتول ہو جاؤ یا مر جاؤ تب بھی اللہ کی طرف سے ملنے والی مغفرت اور رحمت ان چیزوں سے کہیں بہتر ہے جو یہ لوگ جمع کر رہے ہیں، کیونکہ دنیا کا ساز و سامان اپنے ساتھ بہت سے فتنے لے کر آتا ہے۔ اگر کوئی جی بھی جائے اور اپنے ساتھ اسباب کو اکٹھا کر لے، ظاہر سی بات ہے اللہ کے ہاں حساب دینا ہوگا، اور حدیث میں آتا ہے کہ جس کا حساب لیا گیا سمجھ لو وہ تو پھنس گیا، اس لیے کہ اللہ کے ہاں حساب دینا آسان نہیں ہے۔ یہ آیت جب منافقین نے طعنہ دیا غزوہ احد کے مجاہدین کو تو اللہ تعالیٰ نے ان کی تسلی کے لیے اور شہداء کے فضائل میں یہ آیت نازل فرمائی وَلَئِن مُتُّمْ أَوْ قُتِلْتُمْ لَإِلَى اللَّهِ تُحْشَرُونَ، اور اگر تم مر جاؤ یا قتل ہو جاؤ تو اللہ ہی کے پاس تو لے جا کر اکٹھے کیے جاؤ گے، تو گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، اللہ بڑا مہربان ہے۔ فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ لِنتَ لَهُمْ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ۔ یہ وہ آیت ہے جس میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اپنے حبیب سے کہ اتنے واقعات ہو گئے، اتنے شہید ہو گئے، لیکن اے اللہ کے نبی آپ ان سے منہ نہ موڑیے گا۔ ان واقعات کے بعد بھی فَبِمَا رَحْمَةٍ مِّنَ اللَّهِ، ان واقعات کے بعد بھی اللہ کی رحمت تھی جس کے بنیاد پر اے پیغمبر آپ نے ان لوگوں سے نرمی کا برتاؤ کیا۔ وَلَوْ كُنْتَ فَظًّا غَلِيظَ الْقَلْبِ لَانفَضُّوا مِنْ حَوْلِكَ، اگر آپ سخت مزاج اور سخت دل والے ہوتے تو یہ تمہارے پاس آس پاس سے ہٹ کر تتر بتر ہو جاتے، پہلے ٹوٹے ہوئے تھے اور ٹوٹ جاتے۔ فَاعْفُ عَنْهُمْ وَاسْتَغْفِرْ لَهُمْ وَشَاوِرْهُمْ فِي الْأَمْرِ، اے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اللہ نے معاف کر دیا، آپ ان کو معاف کر دیجئے، اور معاف کرنے کے ساتھ ساتھ ان کے لیے مغفرت کی دعا کریں،
وشاورہم فی الامر، اور ان سے اہم معاملات میں آپ مشورہ لیتے رہیں۔ فَإِذَا عَزَمْتَ فَتَوَكَّلْ عَلَى اللَّهِ، پھر جب آپ پختہ کر کے کسی کام کا ارادہ کر لیں، کسی بات کا عزم مصمم کر لیں، تو اللہ پر بھروسہ کریں۔ ان اللہ یحب المتوکلین، یقیناً اللہ تعالی توکل کرنے والوں سے بے انتہا محبت کرتا ہے۔ سبحان اللہ۔